بعدہو 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جلالت و ہیبت کو بیان فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، اور اس صورت کے شروع میں قول و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان علماء کا ذکر کیا جو توریت کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 28ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس میں ہم قرآن مجید کے 28ویں پارے قد سمع اللہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے ابتدا میں سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ کے معنی بحث و تکرار یا جھگڑا کرنے کے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں ایک خاتون کی گفتگو اور اس کے ضمن میں زہار کا حکم بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام مجادلہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے کے لیے حکم نازل فرما دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں اور پھر اپنی کی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو انہیں یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کے بعد بتایا کہ خفیہ گفتگو کرنے والے اگر 3 ہوں تو چوتھا اللہ، 5 ہوں تو چھٹا اللہ تعالیٰ، کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور موجود ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو ضرور سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مجلس کے لیے ادب بیان کیا گیا کہ دربار رسالت میں حاضری سے پہلے صدقہ کر لیا کرو تاکہ آداب رسالت میں کسی کوتاہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکو۔ پھر بتایا کہ مومن وہی ہیں جو رشتہ داری کی اسلامی بنیادوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، خونی، قومی اور لسانی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلقات استوار نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ کی تائید و نصرت اور جنت کے مستحق ہیں، یہی لوگ حزب اللہ میں شامل ہیں، اور کامیابیاں ہمیشہ اللہ ہی کے لشکر کے قدم چوما کرتی ہیں۔ بعدہ سورہ حشر ہے۔ اس صورت میں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے 3 ممتاز طبقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے 3 طبقوں کا ذکر کر کے دراصل اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں نیک نیتی اور خیر خواہی کے جذبات سے لبریز ہوتے ہیں، اور وہ زندگی میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ان میں پہلا طبقہ وہ جنہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی اور اپنے گھر بار اور مال کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی کے حصول کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ دوسرا طبقہ انصاری صحابہ کا تھا جو مہاجرین سے محبت کرتے تھے اور ان کو دیے گئے مال کے بارے میں اپنے دل میں معمولی سی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ تیسرا طبقہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان کا تھا جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کے لیے اپنے سے پہلے دنیا سے چلے جانے والے مومنوں کے لیے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے بارے میں کدورت پیدا نہ فرما، بے شک تو بڑی شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جلالت و ہیبت کو بیان فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اے انسان تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ جھکا ہوا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ پھر اس سورت کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بہت سے پیارے اسماء حسنہ بیان فرمائے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں، جس نے ان کو شمار کرنے کی سعادت پائی وہ جنت کا مستحق ہے۔ بعدہ سورہ ممتحنہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاطب بن ابی کے بارے میں نازل ہوا جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف نبی کریم علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدری اور مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک ایسی حرکت سرزد ہو گئی جو اللہ و رسول کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی۔ انہوں نے صدق دل سے توبہ کی تو
اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں، اس پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی اور تعلقات قائم کرنے کی مذمت فرمائی اور بتایا کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے کسی چیز کی توقع عبث ہے، اور ایک ضابطہ بیان کیا کہ جن کافروں کا شر متعدی نہیں ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوشاں نہیں ہیں، ان سے حسن معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو کافر مسلمانوں کے لیے مسائل و مشکلات کا باعث ہیں، انہیں نقصان پہنچانے میں کوشاں رہتے ہیں، ان سے کسی قسم کے تعلقات استوار نہیں کیے جا سکتے۔ 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ وہ منشور یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان ترازی نہیں کریں گی، اور کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسلام کے دشمنوں سے براءت کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے کردار کو نمونے کے طور پر اہل ایمان کے سامنے رکھا۔ بعدہ سورہ صف کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں صف باندھ کر جہاد کرنے کا تذکرہ ہے، اس لیے سورۃ صف کہلائی۔ اس سورت کے شروع میں قول و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، یعنی بات کچھ اور عمل کچھ ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ قتال کرتے ہیں، جیسے کہ وہ کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیا، آخر میں بتایا کہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کو ہر دور میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے حواریین کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرما کر انہیں غلبہ نصیب فرمایا تھا۔ یوں ہی اگر تم بھی حضور تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کرو گے تو فتح و غلبہ اور نصرت خداوندی تمہاری شامل حال ہوگی۔ بعدہ سورہ جمعہ ہے۔ سورت کے آغاز میں بعثت رسول کے مقاصد کو بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان علماء کا ذکر کیا جو توریت کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کو لاد دیا جائے، اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن اس کتابوں میں جو علوم و معارف اور جواہر و اسرار ہیں ان سے وہ قطعاً بے خبر ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے دعوے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں تو انہیں موت کی تمنا کر کے جلدی سے اپنے پیارے رب کے پاس پہنچ جانا چاہیے، مگر یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس موت سے یہ ڈرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن آ کر انہیں عالم الغیب والشہادہ کے سامنے پیش کر دے گی۔ اس کے بعد نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا کہ جب نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ، اور جب نماز ادا کر چکو تو وسائل رزق کو تلاش کرو۔ پھر آخر میں ان منافقوں کی حرکتیں بیان کی گئیں جو کہ تجارت اور کھیل تماشے کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر کھڑا چھوڑ دیتے۔ ارشاد ہوا آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ سورہ منافقون کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں اسلامی معاشرے کی انتہائی خطرناک قسم منافقین کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کی دسیسہ کاریوں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد اور ان کے قلب و لسان میں تضاد کا بیان ہے۔ اگر کبھی وہ قسمیں کھا کر بھی کسی چیز کی یقین دہانی کرائیں تو ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا موت سر پر آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ فرشتہ اجل کو دیکھ کر ہر ایک کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت حیات مل جائے کہ میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا مقررہ وقت آنے پر کسی کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی، لہٰذا جو آج کر سکتے ہو کر لو، کل کو کس نے دیکھا ہے۔ بعدہ سورہ تغابن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں توحید خداوندی پر کائناتی شواہد پیش کرنے کے بعد گزشتہ اقوام کی نافرمانیوں اور گناہوں پر ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کا ہولناک دن
اور اس میں پیش آنے والے احوال کا مختصر ذکر ہے۔ اس کے بعد جنت والوں کی عظیم الشان کامیابی اور جہنمیوں کے بدترین ٹھکانے کے بارے میں بتایا گیا کہ بیوی بچے انسانی آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو۔ اس صورت کے آخر میں بھی اہل ایمان کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ سورہ طلاق اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہ رہے تو بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دیں۔ یہ طلاق ایسی طہر میں ہونی چاہیے جس میں بیوی کے ساتھ مجامعت نہ کی ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں، پھر عدت کی تکمیل سے پہلے بھلائی کے ساتھ یعنی نیک ارادے سے رجوع کر لیں یا دستور کے مطابق جدا کر دیں، اور رجوع کی صورت میں بہتر ہے کہ 2 گواہ بھی مقرر کر لیں۔ جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت وفات ہر صورت میں لازم ہوگی، خواہ کشتی عمل میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ حاملہ عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو تو اس کے حق میں حاملہ والی عدت بھی مؤثر ہے، خواہ اس کا دورانیہ عدت وفات سے کم ہو یا زیادہ۔ یعنی ایسی عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو جو حاملہ ہو تو اس کے لیے عدت اسقاط حمل تک ہے، یعنی بچے کی پیدائش تک ہے، اگرچہ وہ عدت کی مقدار یعنی 4 مہینہ 10 دن سے پہلے ہی ہو جائے تو بھی درست، اس سے زیادہ ہو تو بھی درست۔ قرآن نے یہ بھی حکم دیا کہ متعلقہ عورتوں کو عدت کے دوران اپنی حیثیت کے مطابق نان و نفقہ دو اور انہیں تنگ نہ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل یعنی ڈیلیوری تک ان کو نان و نفقہ دو، اور اگر وہ وضع حمل کے بعد بچے کی پرورش کرنے اور دودھ پلانے پر آمادہ ہوں تو انہیں اجرت بھی دو، اور یہ تمام مصارف صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ بعد سورہ تحریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ وجوہات سے شہد نہ کھانے کی قسم فرما لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دیں۔ پھر ازواج رسول کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دی تو عن قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہترین بیویاں دے دے گا، جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی تو اس کے معنی یہ کہ ازواج مطہرات طیبات امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دل و جان سے راضی رکھا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ایمان و عمل سے مشروط رکھا، اور انہی مضامین پر یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عمل میں پختگی و دوام عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے احکامات سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان کوئی خطا ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔